یہ کہانی ہے جرمنی کے ایک گھر کی جس میں ایٹوری بگاٹی رہتے تھے۔ وہ 15 ستمبر 1881 کو اٹلی کے شہر میلان میں پیدا ہوئے، جو کہ ایک ویل سیٹلڈ فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے فادر کارلو بگاٹی اٹلی کے شہر میلان میں فرنیچر اور جیولری ڈیزائنر تھے اور ان کا یہ بزنس پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ ان کے گرینڈ فادر بہت مشہور آرکیٹیکٹ اور اسکلپچر تھے۔ مرحبا، میس ٹی وی کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آرٹ کا یہ پیشن اور ٹیلنٹ ان کی فیملی میں بھرا ہوا تھا۔ ریمبرانتھ ایٹوری بگاٹی کے چھوٹے بھائی تھے جو ان سے 3 سال چھوٹے تھے، اور وہ ایٹوری بگاٹی سے بھی اچھے اسکلپچر بنایا کرتے تھے۔ ایٹوری بگاٹی ایک اسکلپچر کے آرٹس میں زیادہ انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے اور وہ اپنے فیملی کے فٹ سٹیپس پر نہیں چلنا چاہتے تھے۔ ان کی ینگ ایج سے ہی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ پیدا ہی انجینئر بننے کے لیے ہوئے تھے۔ ان کو یہ قدرتی تحفہ بغیر کسی فارمل ٹریننگ کے ملا تھا۔ انہوں نے 16 سال کی عمر میں ہی کمپلیکس ڈیزائنز بنانا شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے اپنے فادر کے سامنے ایک ٹوٹی بائی سائیکل کو بھی ریپیئر کیا تھا۔ کارلو بگاٹی کو اپنے بیٹے کے ٹیلنٹ کا اندازہ ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو پرینیٹی اینڈ سٹوشی انسٹیٹیوٹ میں جاب کرنے کے لیے ہمت دی۔ پرینیٹی اینڈ سٹوشی فیکٹری اس ٹائم سوئنگ مشین اور بائی سائیکل بنانے والی فیکٹری کے نام سے جانی جاتی تھی۔ ایٹوری کی عمر اس ٹائم 17 سال تھی اور وہ اس فیکٹری میں کام کرنے کے لیے مان گیا تھا۔ 1 سال بعد ایٹوری نے اپنا ایک ٹرائی سائیکل بھی ڈیزائن کیا اور پیرس کے ایک کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا۔ یہ ٹرائی سائیکل 2 انجنز کی مدد سے بنا تھا۔ ایٹوری بگاٹی اس فیکٹری میں ایسے ہی کام کرتے رہے اور نیو آئیڈیاز دیتے رہے۔ اب ان کی آنکھیں ایک نئی دنیا کو دیکھ رہی تھی اور یہ دنیا مکینیکل ڈیزائنز، آٹو موبائلز اور سپیڈ کی دنیا تھی۔ سال 1900 میں ایٹوری کی عمر 19 سال تھی اور وہ پرینیٹی اینڈ سٹوشی فیکٹری میں جاب چھوڑ کے وہ اپنی ایک کار بنانے کے راستے میں نکل پڑے۔ انہوں نے اپنی کار بنانے کی ساری ڈیٹیلز اکٹھی کر لی تھی، انجن سے لے کر باڈی پارٹس تک جو کچھ یوز ہونا تھا اس کار کے ڈیزائن میں سب سوچ رکھا تھا۔ ان کے ڈیزائن بہت کمپلیکس ہوتے تھے اور وہ اس ٹائم کے بہت اسٹیبلشڈ انجینئر مانے جاتے تھے۔ ان کا یہ ٹیلنٹ ڈائی ٹرائک کمپنی کی نظر ہوا، جن کی فیکٹری فرانس اور جرمنی دونوں کنٹریز میں تھی۔ ایٹوری کو اس کمپنی نے وہیکلز کے ڈیزائن بنانے کے لیے ہائر کر لیا تھا۔ انہوں نے اس ینگ ایج میں اپنا پہلا پروفیشنل کانٹریکٹ حاصل کیا جب اس کی عمر صرف 19 سال تھی۔ اس جاب کے لیے اس نے اپنا ملک اٹلی چھوڑ کے جرمنی جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کچھ سال اپنے پروفیشن پر اور کام کرتے رہے اور کار ریس میں حصہ لینا بھی شروع کر دیا۔ 1903 میں انہوں نے اپنی دوسری کار پیرس مادرید ریس کے لیے بنائی، جس کی سیٹ بہت زیادہ نیچے تھی، جبکہ اس ٹائم باقی سب کار کی ڈرائیونگ سیٹ بہت اونچی تھی، اس لیے اس کار کو ریس میں حصہ لینے کی اجازت نہ مل سکی۔ انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ اور انجن کو اس لیے نیچے لگایا کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے کہ سینٹر آف گریوٹی اور ایروڈینامکس کی وجہ سے یہ چیز سب سے بیسٹ ہے۔ دوسرے سب لوگوں کو یہ بہت عجیب لگا اور اس وقت کے باقی سب کار ڈیزائنرز اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ڈرائیونگ سیٹ کو اونچا لگایا جائے کیونکہ یہ ایک کریکٹ پوزیشن تھی۔ 1906 میں ایٹوری نے ڈائٹرک کمپنی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس دور کے آٹو موبائلز ڈیزائن اور کرافٹس مین کے اسکل کے ٹیلنٹ کو بہت ایکسپینسو سمجھا جاتا تھا۔
1907 میں ایٹوری باربرا گوائزپینا مشیرا سے ملے جو بعد میں ان کی وائف بھی بن گئی۔ اسی سال ایٹوری نے ڈوئٹز کولنگی جرمنی گیسولین انجن مینوفیکچرنگ کمپنی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ بھی سائن کیا۔ اس ٹائم کے دوران ایٹوری نے ڈیوڈز میں بہت ہیوی انجنز بنائے جو اس ٹائم کے حساب سے بس ایوریج ہی مانے جاتے تھے۔ پھر انہوں نے خود کے آئیڈیاز کو استعمال کرتے ہوئے خود کے انجنز بنائے جو اس ٹائم بہت ٹرینڈ میں رہے۔ ایٹوری یقین رکھتے تھے کہ وہ ایک ایسی گاڑی بنائیں گے جو نہ کہ صرف چھوٹی ہوگی بلکہ لائٹ ویٹ بھی ہوگی، اور اس گاڑی کی پرفارمنس آنے والے ٹائم میں باقی سب گاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دے گی جن کے انجنز بہت بڑے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کے بیسمنٹ میں نیو آٹو موبائلز پر کام کرنا شروع کر دیا اور 1909 میں اپنی پہلی گاڑی بوگاٹی ٹائپ 10 کے نام سے انٹروڈیوس کروائی۔ اس گاڑی میں 4 سلنڈر انجن موجود تھا جس میں 1.2 لیٹر فیول یوز ہو سکتا تھا اور اس کی ٹاپ سپیڈ 80 کلومیٹر پر آور تھی۔ یہ 2 سیٹ والی ایک خوبصورت کار تھی۔ ایٹوری نے جاب پھر سے چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی اس گاڑی کی شہرت کے لیے مولشین کے السیشن ٹاؤن میں چلے گئے جہاں انہوں نے خود کی ایک کمپنی آٹو موبائلز ایٹوری بوگاٹی کے نام سے بنائی۔ ایٹوری نے اس کار کو ریس میں شامل کیا اور خود ایز اے ڈرائیور اس کار میں حصہ لیا۔ یہ ریسنگ کمپٹیشن ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں اس کار کی ایبلٹیز کا اندازہ لگنا تھا۔ اس بڑے کراؤڈ کے سامنے اس نے اپنی پاپولرٹی کو بڑھانے کا فیصلہ کیا جو اس کے حق میں اچھی ثابت ہوئی اور وہ اس کنٹری کے سب سے بہترین کار ڈیزائنر میں سے ایک بن گیا۔ سال 1909 ایٹوری بوگاٹی کی زندگی کا سب سے اہم اور خوبصورت سال تھا۔ اس سال انہوں نے ٹائپ 10 کار بنائی اور خود کی ایک کمپنی بھی بنائی، اور اسی سال ان کو ایک اور گڈ نیوز ان کے پہلے بیٹے جین بوگاٹی کے پیدا ہونے سے ملی۔ ٹائپ 10 اس ٹائم کی سب سے بریلینٹ کار میں سے ایک تھی اور آٹو موبائلز کمپنی کی سب سے پاپولر کار تھی۔ اس کے بعد ٹائپ 13 انٹروڈیوس کی گئی۔ بوگاٹی نے اپنے ڈیزائن کو اور زیادہ امپروو کرنے کی کوشش کی اور ریئر ایکسل اور لیف سپرنگز کو ایڈ کرتے ہوئے اس کار کو ڈیزائن کیا جس کا نام ٹائپ 13 تھا۔ فرینچ گرینڈ پرکس ریس 1911 میں اس کار نے دوسری پوزیشن لی اور بوگاٹی کا نام دنیا کے بہترین کار ڈیزائنرز میں شامل ہو گیا۔ بوگاٹی نے اپنا سیم انجن ڈیزائنز کو استعمال کرتے ہوئے اور نیو ماڈلز پر کام کرنا شروع کر دیا اور ٹائپ 23 کار انٹروڈیوس کی جس کی پروڈکشن جلدی ہی رک گئی کیونکہ ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی تھی۔ اس ورلڈ وار کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ وہ اپنے ہوم لینڈ ملان کی جانب چلے جاتے، اور ان کو واپس ملان ہی جانا پڑا اور وہاں سے پھر وہ پیرس چلے گئے جہاں انہوں نے ڈوائزنبرگ برادرز کے ساتھ مل کر 1915 سے 1916 تک کام کیا۔ انہوں نے اس ٹائم U16 انجن ڈیولپ کیا اور اسے بوگاٹی U16 کا نام دیا گیا۔ یہ U16 انجن سکسیسفل نہ ہو سکا مگر بوگاٹی اور ڈوائزنبرگ برادرز کو یہ سیکھنے کو ملا کہ ایک اسٹریٹ 8 انجن بنایا جائے۔ ورلڈ وار 1 کے ختم ہوتے ہی ایٹوری واپس مولشین چلے گئے جس پر اب فرانس نے قبضہ کر لیا تھا، اور انہوں نے لائٹ ویٹ سپورٹس کار کو بنانے کی کوشش جاری رکھی۔ انہوں نے ٹائپ 13 کار میں بہت سے الگ الگ انجنز کو لگا کر دیکھا اور ان کو انبلیویبل ریزلٹس ملے جس پر ان کو خود بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی نئی گاڑی نے انہیں جیت دلائی جب 1920 میں لی مانس ریسنگ کار ہوئی۔
1921 میں یہ کار ایک اور ریس بریشیا 1921 کار ریسنگ مقابلہ بھی جیتی اور ایسی ہی اور بہت ساری ریسز جیتی رہی۔ جلد ہی یہ کار بگاٹی ٹائپ 13 بریشیا کے نام سے جانی جانے لگی۔ یہ کار 1925 تک ایسے ہی 400 ریسز جیت چکی تھی۔ بگاٹی ٹائپ 13 بریشیا کی 1926 تک 2000 گاڑیوں کی پروڈکشنز کی گئی اور یہ بگاٹی کی سب سے سکسیسفل کار بن گئی۔ 1924 میں ایٹوری نے بگاٹی ٹائپ 35 ایک ریسنگ مقابلے گرینڈ پرکس آف لیون میں انٹروڈیوس کروائی اور یہ کار بھی بہت سکسیسفل رہی اور یہ گاڑی 1000 سے زیادہ ریسز مقابلے جیتی گئی۔ 1937 اور 1939 میں 2 سال لگاتار اس نے 24 آورز آف لیمانس ریس جیتی۔ اس کے بعد ایٹوری بگاٹی نے اپنے بیٹے جین بگاٹی کے ساتھ مل کے ایک لگژری کار بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک ساتھ مل کر نئے گاڑیوں کے ڈیزائن پر کام کیا اور ٹائپ 41 بگاٹی رویل کے نام سے ایک اور گاڑی انٹروڈیوس کروائی۔ یہ گاڑی بہت لگژری تھی، اس ٹائم اسے کنگ لوگ ہی لیتے تھے، اس لیے اسے بگاٹی رویل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کار کو سب سے لمبی اور لگژری کار مانا جاتا تھا اور یہ دیکھنے میں بہت شاندار تھی۔ اس کار کو صرف کنگ یا کسی امیر انسان کو ہی سیل کیا جاتا تھا۔ اکانومی گرنے کی وجہ سے بگاٹی کمپنی کو بہت نقصان ہوا اور بگاٹی کمپنی بری طرح سے ڈوب گئی۔ 3 سال بعد امریکہ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اکانومی گرنے کی وجہ سے اور بہت ساری کمپنیز کو نقصان پہنچا تھا اور بگاٹی کمپنی بھی بینکرپٹ ہو گئی تھی۔ فرانس کی گورنمنٹ نے بگاٹی سے کانٹیکٹ کیا اور ریلز کار کی اور پلینز کی مینوفیکچرنگ کے لیے بگاٹی کو آفر کیا گیا۔ بگاٹی کی کمپنی بری طرح بینکرپٹ ہو چکی تھی، اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے بگاٹی نے اس آفر کو ایکسپٹ کر لیا۔ انہوں نے 80 سکسیسفل بگاٹی ریلز کار بنائی جس سے ان کا کچھ ڈپریشن بھی ختم ہوا اور اپنی کمپنی کو بینکرپٹ ہونے سے بچا لیا گیا۔ لیکن ابھی کامیابی کا سفر شروع ہی ہونا تھا کہ مولچین میں بگاٹی پلانٹس کی سٹرائک ہوئی، جس میں ورکرز نے اپنی سیلری زیادہ لینے کی ڈیمانڈ رکھی۔ پہلے ایٹوری نے انکار کر دیا مگر پھر ان کو ورکرز کی ڈیمانڈ کو ماننا پڑا۔ ایٹوری دنیا میں اپنا نام ایک بہترین مکینیکل ڈیزائنر کے طور پر بنا چکے تھے۔ جینز اپنے فادر کی طرح ایک پیشنیٹ انجینئر تھے۔ جین کی ڈیزائن کی مدد سے بہت ساری کارز انٹروڈیوس کروائی گئی جس میں فیمس اٹلانٹک، مجیسٹک رویل اور ٹائپ 57 جی تھی۔ ان گاڑیوں نے 1937 اور 1939 میں 24 آورز آف لیمانس ریس بھی جیتی۔ وہ اپنے فادر کے خوابوں پر پورا اترے اور بہت کامیاب ہوئے۔ اب بگاٹی کے لیے سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن ایک لمحے نے پھر سے ساری زندگی کو بدل دیا۔ جون 1939 میں بگاٹی نے لیمانس ریس ان 4 سالوں میں 2 بار جیت لی تھی جس میں انہوں نے ٹائپ 57 ٹینک کا استعمال کیا تھا۔ 2 مہینے بعد جین بگاٹی نے اس کار کا ایکسپیرینس کرنے کے لیے روڈ ٹیسٹ رکھا تھا۔ جین نے اس سے پہلے بھی بہت سارے روڈ ٹیسٹ پاس کیے تھے لیکن اس روڈ ٹیسٹ میں اچانک ایک آدمی سائیکل پر سوار جین کے سامنے آ گیا۔ اس آدمی کو بچانے کے لیے گاڑی کو دوسری جانب ٹرن کیا اور گاڑی ایک درخت سے جا ٹکرائی اور جین موقع پر ہی مر گیا۔ ایٹوری بگاٹی جین کی موت کا سن کر بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ اس سے پہلے 1 سال ان کے بھائی ریمبرنڈٹ نے فرسٹ ورلڈ وار کے دوران سوسائیڈ کر لی تھی اور اب انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی کھو دیا تھا۔ چیزیں اب اور مشکل ہوتی گئیں جب جرمنی کی آرمی نے بگاٹی کی کمپنی پر حملہ کر دیا
ابھی اس کے بیٹے کو مرے ہوئے 3 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس کی کمپنی پھر سے مشکلوں کے بیچ پھنس چکی تھی۔ یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے بگاٹی نے اپنی بہت ساری مشینری کو بورڈیکس میں بھیج دیا، لیکن ایسا کرنا کافی نہیں تھا۔ جرمنی کی آرمی نے بگاٹی کو بورڈیکس سے بھی ڈھونڈ لیا اور جرمنی کی آرمی کے لیے گاڑیاں بنانے کے لیے ایٹوری بگاٹی کو کوآپریٹ کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن ایٹوری نے کوآپریٹ کرنے سے منع کر دیا کیونکہ ان پر بہت ڈیبٹ پڑ چکا تھا اور انہوں نے اپنی کمپنی کو بیچ دیا جس کی ویلیو 50% سے بھی گر گئی تھی۔ بگاٹی اپنی فیملی کے ساتھ پیرس شفٹ ہو گیا اور انہوں نے اپنے درد کو کم کرنے کے لیے پھر سے بورس کے انجن ڈیولپ کرنا شروع کر دیے، لیکن کوئی سکسیس نہیں ملی۔ ایٹوری بگاٹی نے اپنی زیادہ تر زندگی فرانس میں گزاری جبکہ وہ ایک اٹالین تھے۔ وہ فرینچ سٹیزن شپ کی تلاش میں تھے۔ جب وار ختم ہونے والی تھی تو فرینچ اسٹیٹ نے بگاٹی کو سپورٹ کرنے سے منع کر دیا کیونکہ اس کا تعلق اٹلی سے تھا۔ وار ختم ہونے کے بعد بگاٹی نے اپنی کمپنی دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حالات اور بگڑتے گئے جب 1944 میں ایٹوری کی بیوی باربرا اس دنیا سے چل بسی۔ وہ اپنی زندگی کے سب سے نیچے والے پوائنٹ پر آ گئے تھے۔ انہوں نے آخری بار مولشین جانے کا فیصلہ لیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی فیکٹری کو برباد ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اب بگاٹی کی صحت بھی خراب رہنے لگی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور آخر کار فرینچ سٹیزن شپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1947 میں 66 سال کی عمر میں ایٹوری کی صحت خراب سے بدتر ہوتی گئی اور انہیں لنگ ڈیزیز ہو گئی۔ اس وجہ سے انہیں سٹروک کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بگاٹی کی کمپنی کو ریسٹور کر لیا گیا، لیکن تب بگاٹی مکمل طور پر پیرالائسس ہو چکے تھے۔ کمپنی کی ریکورنگ کے 10 دن بعد ایٹوری بگاٹی کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کی فیملی کے باقی ممبرز اس کمپنی کو نہیں چلا سکتے تھے، اس لیے بگاٹی کے پلانٹس کافی سالوں تک شٹ ڈاؤن کر دیے گئے۔ بگاٹی کمپنی نے کچھ بھی نیا پروڈکشن نہیں کیا تھا۔ بگاٹی کمپنی کا پروڈکشن مکمل طور پر رک گیا تھا اور 1980 میں ایک اٹالین انٹرپرینیور رومانی آرٹیولی نے اس کمپنی کو دوبارہ حاصل کر لیا تھا اور بگاٹی برانڈ کو دوبارہ ری اسٹیبلشڈ کیا گیا۔ 5 سال بعد ایک نیو ماڈل بگاٹی EB110 کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اس کار کی ٹاپ سپیڈ 213 مائل پر آور تھی اور یہ کار کچھ سکسیسفل نہیں ہوئی۔ شروع میں لوگ اس کار سے متاثر ہوئے، لیکن اس کار کی پروڈکشن 139 کارز کے بعد رک گئی۔ 1995 میں مس مینجمنٹ کی وجہ سے بگاٹی کمپنی ایک بار پھر بینکرپٹ ہوئی۔ پھر وولکس ویگن نے بگاٹی برانڈ کو 1998 میں اچیو کیا اور مل کر سپر کار برانڈ کو ری انٹروڈیوس کروایا۔ پھر کچھ سال تک کوئی کار نہیں بنی اور 2005 میں بگاٹی ویرون کو پبلک کے سامنے پیش کیا گیا اور اسے دنیا کی ہاٹیسٹ کار بھی کہا جاتا تھا۔ اس کار نے فاسٹیسٹ روڈ گوئنگ کار کا ریکارڈ بھی بنایا۔ اس کی ٹاپ سپیڈ 254 مائل پر آور تھی۔ یہ گاڑی 2015 تک سکسیسفل رہی اور پھر 2015 میں بگاٹی شیرون کار کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ یہ ایک سپر کار تھی۔ 2019 میں اس کمپنی نے دوبارہ سارے ریکارڈز توڑ دیے اور بگاٹی شیرون کی پروڈکشن بہت بڑھ گئی اور یہ فاسٹیسٹ روڈ گوئنگ پروڈکشن کار تھی جس کی ٹاپ سپیڈ 305 مائل پر آور تھی۔ یہ بگاٹی کی کہانی تھی اور اس آدمی کا خواب جس نے اسے کنٹینیوسلی اپنے خواب کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔